ابتدائے اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا چھپ چھپ کر رہا کرتے. جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو اس وقت آپ ارقم کے گھر تھے. عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو عزت دے. حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان سے مشرف ہو گئے. واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے خانہ کعبہ کے پاس ایک مجمع میں کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے میں اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم بطور انعام دوں گا. حضرت عمر نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں. ابو جہل نے مذکورہ شرط پر 100 اونٹ دینے کی قسم کھائی اور کعبے میں جا کر حبل کو گواہ بنایا. اب عمر قتل کے ارادے سے روانہ ہو گئے. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص ملے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے. انہوں نے پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعیم نے کہا کہ بنی ہاشم کے انتقام سے کیسے بچو؟ عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آئے. اگر یہ سچ ہے تو پہلے تمہارا ہی صفایا کر دوں. انہوں نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں. نیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں اور ظاہراً معلوم ہوتا کہ مشرکین آبا کے دین پر ہیں. پھر انہوں نے کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی سعید بن زین مسلمان ہو چکے ہیں. پہلے اپنے گھر سے قتل کرنا شروع کرو. عمر نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ بھی نہیں کھائیں گے. یہ بات سن کر عمر تیش میں آ گئے اور بہن کے گھر پہنچے. اس وقت حضرت خباب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو انہی دنوں میں نازل ہوئی. حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے تھے؟ حضرت خباب چھپ گئے اور صحیفہ بھی چھپا دیا گیا. عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد عمر نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر بہنوئی سے کہا کھانے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے. عمر کو یقین ہو گیا کہ یہ اسلام لے آئے. انہوں نے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بہن کا سر اور چہرہ خون آلودہ ہو گیا. بےتاب ہو کر انہوں نے کہا عمر تم ہمیں مار دو یا چھوڑ دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، یقیناً وہ نبی برحق ہے. عمر نے کہا
کھاؤ۔ انہوں نے پھر عذر پیش کیا۔ عمر نے جب دین اسلام پر ان کی مضبوطی دیکھی اور بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو انہیں رحم آ گیا اور دور ہو گئے اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ میرے پاس لاؤ۔ تب وہ صحیفہ نکالا گیا، چاہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر پڑھوں۔ ان کی بہن نے کہا، تم نجاست شرک سے آلودہ ہو اس لیے نہیں چھو سکتے، اسے پاک صاف لوگ ہی چھوتے ہیں۔ عمر نے غسل کیا، اس کے بعد ہاتھ میں لے کر ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔ عمر نے اس کلام کا معجز نظام سے متاثر ہو کر کہا، کیا ہی اچھا کلام اور پاکیزہ بیان ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر نکل آئے اور کہا، کل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے حق میں اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خباب کے ساتھ ارقم کے گھر گئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ اب خبر پا کر دروازے سے باہر نکلے اور عمر سے بغل گیر ہو کر خوب دبایا، یہاں تک کہ عمر کا جوڑ ہل گیا اور فرمایا، اے عمر مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مارے خوشی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھر میں موجودہ سارے مسلمانوں نے آواز ملا کر اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ آج سارے مسلمان بے حد خوش تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اب تک کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں ملا کر 40 کی تعداد پوری ہو رہی ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین لات و عزا کی عبادت اعلانیہ کریں اور ہم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں پوشیدہ کریں؟ آپ نے اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو لے کر اور مسجد حرام میں آئے اور بلبلہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسی دن سے مسلمانوں کو بڑی طاقت اور عزت ملی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، یعنی جب سے عمر اسلام لائے ہم ہمیشہ باعزت رہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں ایک بت خانے میں تھا، مشرکین نے بت کے لیے قربانی کی، بت کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے شخص، ایک کام کی بات یہ ہے کہ ایک مرد فصیح کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگ یہ آواز سن کر بھاگ گئے، میں ٹھہرا رہا۔ دوسری بار میں نے پھر وہی آواز سنی، مجھے انہی دنوں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض کتب تواریخ میں یہ واقعہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے دن کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کا ہے۔ بہرکیف
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے مشاہدہ کیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔